موٹو کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی موٹا لڑکا رہتا تھا۔ ویسے تو اس کا نام نعمان تھا، مگر سارے گاؤں والے اس کے موٹاپے کی وجہ سے اسی ببلو کہتے تھے۔ ببلو گھر میں بھی ہر وقت کھانا کھاتا رہتا۔ ببلو کی ماں ہر وقت اس کا کھانا پکا پکا کر تنگ آ چکی تھی، مگر اس کا پیٹ نہ بھرتا اور وہ مزید کھانے کی خواہش کرتا۔ ببلو جس بھی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتا اس کا سارا کھانا کھا جاتا۔ ابھی ویٹر کھانا رکھ کر پلٹتا ہی تھا کہ وہ سارا کھانا ہڑپ کر جاتا اور ساتھ ہی اور کھانا مانگنا شروع کر دیتا۔ اس روے کی وجہ سے لوگ ڈرتے کہ کہیں یہ ہمارے ہوٹل میں کھانا کھانے کا آ جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنے ہوٹل ہی بند کر دیے۔ ببلو سے زیادہ چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اسے کہیں بھی جانا ہوتا تو وہ رکشے میں بیٹھ کر ہی جاتا۔ جب ببلو رکشہ میں بیٹھتا تو ایک شخص اس سے دھکا لگاتا تو پھر رکشہ چلتا تھا۔ غرض کہ پورے گاؤں والے ببلو کی حرکات سے بہت تنگ تھے اور کوئی نہ کوئی ببلو کی ماں کے پاس اس کی شکایت لے کر پہنچتا ہوتا۔ ببلو کی ماں بہت پریشان رہتی۔ وہ ببلو کو سمجھاتی کہ اگر ایسے ہی کرتے رہے تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکو گے، مگر ببلو اس کی ایک نہ سنتا اور ہر وقت کھانا مانگتا رہتا۔ آخر کار ببلو کی ماں ببلو کو گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس لے کر گئی اور اسے ساری داستان سنائی اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کا کوئی حل نکالیں۔ بزرگ نے کہا کہ میں ببلو کو ایک تعویذ باندھ دیتا ہوں جس سے ببلو پتلا ہو جائے گا، مگر یہ تعویذ تب ہی کام کرے گا جب ببلو ایک شرط پوری کرے گا، اور اگر ببلو نے شرط پورا نہ کی تو وہ 2 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ ببلو نے پوچھا شرط کیا ہے؟ بزرگ نے کہا وہ سامنے آم کا درخت دیکھ رہے ہو، یہاں سے بس آم توڑ کر لانا ہے۔ ببلو نے کہا بس یہ تو بہت ہی آسان شرط ہے، اب مجھے تعویذ پہنا دیں، میں ابھی آم توڑ لیتا ہوں۔ تعویذ پہن کر ببلو درخت پر چڑھنے لگا، مگر موٹاپے کی وجہ سے اس سے درخت پر چڑھا نہ گیا۔ اب تو ببلو بہت پریشان ہوا کہ اگر وہ 2 ماہ تک آم توڑ کر نہ لایا تو وہ مر جائے گا۔ آخر ببلو مایوس ہو کر گھر چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اب بس وہ مرنے والا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کھانا لگاؤ تمہارے لیے۔ ببلو نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور سو گیا۔ صبح پھر وہ درخت پر چڑھنے جنگل چلا گیا۔ صبح کے وقت رکشہ بھی کوئی نہ تھا، ببلو کو پیدل چلنا پڑا، مگر پھر بھی وہ درخت پر نہ چڑھ سکا۔ ببلو پھر مایوس واپس گھر آ گیا۔ اب ببلو پریشان رہنے لگا۔ اس نے اپنے کھانا پینا بھی کم کر دیا اور ہر روز صبح صبح جنگل چلا جاتا تھا کہ وہ درخت پر چڑھ سکے۔ آخر ابھی 2 ماہ ختم ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے کہ وہ ایک دن بآسانی درخت پر چڑھ گیا۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے آم توڑا اور بھاگتا بھاگتا بزرگ کے پاس پہنچا اور بزرگ سے کہنے لگا بابا جی، میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، میں آم توڑ لایا ہوں، کیا آپ یہ تعویذ اپنا اثر دکھائے گا اور میں پتلا ہو جاؤں گا؟ بزرگ ہنسنے لگے اور اسے کہا بیٹا ببلو، اپنا تعویذ مجھے واپس دے دو اور خود کو دیکھو تم پتلی ہو چکے ہو۔ ببلو نے جب خود پر غور کیا تو وہ انتہائی دبلا ہو چکا تھا۔ اس 2 ماہ میں روزانہ صبح کی ورزش نے اسے پتلا کر دیا تھا۔ ببلو بہت خوش ہوا اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد صبح کی چہل قدمی اور کم کھانا اس نے اپنے معمول بنا لیا اور یوں ببلو صحت مند زندگی گزارنے لگا اور تمام گاؤں والے بھی اس سے خوش رہنے لگے۔ ببلو کی ماں نے ببلو کے لیے پیاری سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کروا دی۔